سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جسم کبھی بیمار نہیں ہوتا. ایک غذا سے دوسری غذا کے درمیان کم از کم وقفہ 6 گھنٹے ہونا چاہیے. غذا اور صحت اصول کیا ہیں؟ غذا سب سے پہلے مزاج سے موافق ہو، جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی. یہ ایک بڑا کامن ورڈ تھا جو آج کل بہت کم بولا جاتا ہے. جو ہمارے معاشرے میں 30-35 سال پہلے ان کے سامنے کھانے کی کوئی چیز رکھتے تھے تو 2 چیزیں بولتے تھے، یا تو مجھے طلب نہیں ہے یا مجھے یہ موافق نہیں ہے. آج ہم نے یہ کوئی ڈسٹنکشن ہی چھوڑ دی ہے کہ کون سی چیز مجھے موافق ہے اور کون سی چیز مجھے موافق نہیں ہے. ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں، اس لیے ہر بیماری کا بھی شکار ہیں. شدید بھوک کے بغیر نہ کھائیں. دوسرا اصول، امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ شدید بھوک کے بغیر کھانا اسراف ہے، اور اسراف قرآن کے حکم کے مطابق گناہ ہے. ایک غذا سے دوسری غذا کے درمیان کم از کم وقفہ 6 گھنٹے ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی دیر میں ہضم کا پروسیس پورا نہیں ہوتا. اور آپ جب نئی غذا ڈالتے ہیں تو جہاں اس کا ہضم کا پروسیس ایک جگہ پہ جا چکا ہوتا ہے وہ واپس زیرو پہ آ جاتا ہے. تو اس کے اندر سے ایکسٹریکشن اور ایبزارپشن اور ایکسکریشن کا عمل پورا نہیں ہوتا، اور اوور فنکشننگ کرنی پڑتی ہے اعضاء کو، تو وہ ان کی میل فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے. منیمم ڈیوریشن 6 گھنٹے کی ہونی چاہیے. جب آپ غذا درست نہیں لیتے تو وہ آپ کو فل ایفیکٹ نہیں دیتی، آپ کو بھوک جلدی لگتی ہے. اس کو بھوکے کاذب کہتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک دن آپ ہانڈی پکائیں ڈالڈا گھی سے، تو ڈالڈا گھی کا پکا ہوا کھانا کھانے کے نتیجے میں آپ کو 3 تجربات ہوں گے. سب سے پہلے یہ کہ اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوگا. نمبر 2، آپ کو زیادہ کھائیں گے آپ کو بھوک زیادہ لگے گی. نمبر 3، کھانا کھانے کے دوران آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اور اس کے دوران اور بعد میں آپ پانی بہت پیئیں گے. یہ اگر آپ کو فیل نہ ہو تو اگلے ہی دن وہی سالن آپ دیسی گھی میں بنائیے. تینوں چیزوں کو آبزرو کر کے دیکھ لیجئے. سب سے پہلے آپ کم کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو پیاس نہیں لگے گی. تیسری چیز، آپ کو کھانا کھانے کے بعد کم از کم 6 گھنٹے تک بھوک نہیں لگے گی. آپ آزما کے دیکھ لیجئے. جو آپ کو بھوک لگ رہی ہے وہ جو ہمارے غذا کے اجزاء ہیں وہ اتنے آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ ہیں کہ وہ فل ایفیکٹ نہیں دیتے بلکہ فالس ہنگر کریٹ کرتے ہیں. سادہ غذا زیادہ فائدہ دیتی ہے اور کمپلیکس غذا آپ کے جسم کو کنفیوز کر دیتی ہے. آرگن کی فنکشننگ نہیں ہو پاتی، وہ صحیح نہیں چل پاتے. پروسیسڈ فوڈ سخت نقصان دہ ہیں، اور ذہنی تفکرات بہت زیادہ بیماری کریٹ کرنے کا سبب ہیں. بیماری کی صورت میں علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جسم کبھی بیمار نہیں ہوتا. یہ غذا کا ایفیکٹ ہے جسم کے اوپر، اور جسم اگر بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج خود کر سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ علامت ظاہر ہوئی ہے ان اسباب کو ریموو کر دیا جائے. اگر آپ ان اسباب کو ریموو نہیں کریں گے تو وہ بیماری میں کنورٹ ہو جائیں گے. نمبر 3، آپ وجہ تلاش کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے جب یہ ایسٹرن میڈیسن پڑھنی شروع کی، میں نے پراپر اس کی تعلیم میں انرول کر کے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں گاؤں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مجھے واپس آنے لگا 4 بجے کے قریب، تو مجھے بخار ہو گیا. تو آئی واز ورڈ کہ میں واپس گاڑی ڈرائیو کر کے کیسے جاؤں گا. تو میرے ایک استاد ہیں حکیم، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مجھے بخار ہو گیا ہے اور اگلے 3 دن تو میں واپس نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا ادرک مل سکتی ہے؟ میں نے کہا جی. انہوں نے مجھے ایک نسخہ بتایا، میں نے ادرک کا نسخہ بنا کے استعمال کیا. 20 منٹ بعد شدید 102 بخار تھا، مجھے ٹیمپریچر 102 سے اوپر تھا. میں گاڑی ڈرائیو کر کے لاہور واپس آیا. اس دن کے بعد سے میرے گاؤں میں بخار کا علاج نہیں ہوتا. سادہ سا اصول ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم میں جیسے ہی گرمی کم ہوئی ہے، سردی کسی وجہ سے ہوئی ہے، تو جسم نے گرمی کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے ایک الارمنگ ایمرجنسی سگنل ایشو کیا ہے کہ گرمی کریٹ کی جائے. تو وہ جب کریٹ ہوئی ہے تو وہ بخار کی صورت میں اوور ہیٹ کر گئی ہے. اب اسے روٹین میں دوائی لیں گے یا کچھ کریں گے تو 3 دن لگیں گے. آپ غذا کے ذریعے سے وہ گرمی واپس ریسٹور کر دیں تو دماغ فوراً حکم دے دے گا کہ جو ایمرجنسی کریٹ کی تھی اسٹینڈ ڈاؤن، اینڈ ان 20 منٹس اٹس 20 ڈاؤن. تو وجہ تلاش کریں کہ وہ بیماری کیوں ہو رہی ہے اور اس وجہ کو ریموو کریں. اور بیماری کی وجہ ذہن اور انسان کے ذہن میں آنے والے تفکرات اور غذا میں آنے والا ڈس بیلنس ہے. آپ وجہ کو ختم کر دیں، صحت واپس ریسٹور ہو جائے گی.